تقریباً سبھی خطبہ میں زبان و بیان کی سجاوٹ ہوتی ہے، مگر وہ لسانیات میں تخلیقی حصہ نہیں لیتے۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خان اس سے مستثنیٰ ہیں، اور اس کی وجہ ان کا ادیب ہونا ہے۔ ان ہر سہ حضرات نے اردو زبان کو سینکڑوں سیاسی الفاظ اور سیاسی مصطلحات دیں، بلکہ اردو کا سیاسی لغت تیار کرنے میں ان حضرات کا نمایاں حصہ تھا۔ لیکن شاہ جی نے محض ایک خطیب ہو کر اردو کو بہت کچھ دیا۔ انہوں نے اردو خطابت میں بے ساختہ پن پیدا کیا اور اپنے طرز بیان سے ثابت کیا کہ نفاست زبان ہی خطابت کا حقیقی جوہر ہے۔ بعض سیاسی حالات کی مطابقت سے بیسیوں محاورے اور کتنی ہی اچھوتی ترکیبیں ایجاد کی جن کا اس سے پہلے اردو میں تصور تک نہ تھا۔ جن علاقوں میں اردو کا وجود اجنبی تھا، وہاں نہ صرف اردو کا مذاق عام کیا بلکہ لوگوں کو شوق دلایا کہ وہ اردو کو دفتری ضروریات کے بجائے قومی ثقافت کا حصہ سمجھیں۔ اردو کو پنجابی خاندانوں کے ڈرائنگ روموں سے نکالا اور کوچہ و بازار تک پہنچانے میں گراں قدر حصہ لیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی انشاء اور شاہ جی کی خطابت میں واضح تفاوت کے باوجود یکگونا مماثلت ہے۔ مولانا کی تحریروں میں عبارت کے ہر موڑ پر اساتذہ کے اشعار نگینے کی طرح جڑے ملتے ہیں۔ شاہ جی کی تقریروں میں برجستہ شعر اس طرح وارد ہوتے ہیں کہ ان کی چمک دمک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مولانا اپنی تحریروں کو قرآن مجید کی آیات سے مرصع فرماتے۔ شاہ جی اپنی تقریروں میں آیات کو ہیرے کی طرح ٹانکتے۔ اس سارے دور میں ان سے بڑا کوئی عوامی خطیب نہ تھا۔ جو چیز خطابت میں اولیت رکھتی ہے وہ آواز ہے، اور آواز بھی سانچے میں ڈھلی ہوئی پاٹ دار۔ دوسرا درجہ زبان میں مہارت کا ہے۔ شاہ جی قدرت کے ان دونوں تحائف سے بہرہ تھے۔ ان کی آواز میں گھن گرج کے علاوہ ایک سج دھج تھی۔ ان کے گلے کی گراریاں ساؤنڈ مشین کی طرح کام کرتی۔ انہیں الفاظ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ آواز کے نشیب و فراز کا محل استعمال معلوم تھا۔ جن لوگوں نے خطابت کے اصول مدون کیے ہیں ان کے نزدیک ایک خطیب کی بنیادی خصوصیتیں یہ ہیں: بے ریا کردار، جس سے خطیب کی شخصیت ترکیب پاتی ہے; نصب العین، جس سے جماعت میں وحدت فکر پیدا ہوتی ہے; صداقت شعری، جس پر سامعین ہمہ تن گوش ہوتے ہیں; اخلاص، جس سے زور بیان نکھرتا ہے; وجاہت ذاتی، جس سے عوام مرعوب ہوتے ہیں; باخبر ذہن، جس سے مقرر کا اعتماد بڑھتا ہے; اشارات، جو الفاظ کے سفیر ہو کر ان کی طاقت میں تائیدی اضافہ کرتے ہیں; مرتب آواز، جس کا خطابت سے وہی رشتہ ہے جو سورج سے کرنوں کا ہے; صحیح تلفظ، جس سے خطابت کی خوبصورتی مہکتی ہے; محل شناسی، جس سے خطابت کی عظمت بڑھتی ہے; فہم عامہ، جس سے خطابت کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے; مطالعہ، جس کے بغیر خطابت محض ایک آواز ہے; مشاہدہ، ہم اسے خطابت کی بینائی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور یہ تمام خصوصیتیں شاہ جی میں بادرجہ عتم موجود تھیں۔ وہ مخاطبین کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے، اس تیزی سے سامعین کو اپنے ساتھ بہا لے جاتے کہ ان میں حرکت یا جذبے کے سوا کوئی چیز باقی نہ رہتی۔ سب سے بڑی بات عوام سے ان کی محبت تھی۔ وہ عوام میں گھلتے ملتے اور انہیں جھنجھوڑتے جگاتے تھے۔ ان کے لہجے میں سختی تھی، درشتی نہیں; غصہ تھا، انتقام نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ الفاظ کی طاقت ہی اصل طاقت ہے۔ انہیں احساس تھا کہ ہر بات جو زبان سے ادا ہو وہ امام شافعی کے الفاظ میں پتھر سے زیادہ سخت، سوئی سے زیادہ چبھنے والی، ایلوے سے زیادہ کڑوی، چکی کے پاٹ سے زیادہ پھرنے والی اور نوک سنان سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ان کے ہاں ہر سخن کی ترازو تھی۔ ان کے الفاظ تل کر نکلتے تھے۔ ان کے ہاں طنز تھا، سخت قسم کا طنز، لیکن سب و شتم نہیں۔ جن چیزوں سے نفور تھے ان سے تمسخر بھی روا رکھتے۔ ان کے ہاں اس تمسخر یا پھکڑ کی زد سب سے زیادہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کی ذریات پر پڑتی، یا پھر وہ رجعت پسند قوتیں جن سے ملک و قوم کو نقصان پہنچ چکا یا پہنچ رہا تھا۔ طنز کے معنی ہے ایک سور کو اس سے بھی زیادہ مکروہ شکل میں پیش کرنا، جیسا کہ خود خدا نے اس کو بنایا ہے۔ لیکن ایک دوسری تعریف یہ ہے کہ بعض طنزیں صحیح ہوتی ہیں، بعض محض دلچسپ، لیکن سب سے مؤثر طنز وہ ہوتی ہے جو برجستہ ہو۔ شاہ جی کے ہاں صرف برجستہ طنزیں تھیں جو عوام کے منفی جذبات متشکل کرنے میں خاصی مؤثر ہوتی ہیں۔ چراغ حسن حسرت نے ان کی تقریر کو غزل سے تشبیہ دی ہے کہ اس کا ہر شعر علیحدہ اور مکمل ہوتا ہے۔ یہ وصف عوامی خطابت کی جان ہے۔ جو بات اسٹیج سے کہی جائے اس میں اعادہ و تکرار ضروری ہے۔ اس کی مثال اس تصویر کی سی ہے جو مختلف رنگوں اور مختلف خطوں سے تیار ہوتی ہے اور مختلف طبیعتوں پر مختلف اثر ڈالتی ہے۔ شاہ جی نے زندگی بھر اتنی تقریریں کیں کہ ان کے لیے تیاری کی ضرورت اضافی ہو گئی تھی۔
حالانکہ تقریر تیاری کے بغیر محض پوسٹ ہے۔ وہ جلسہ میں جانے سے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے تخلیہ میں آرام فرماتے، پھر تازہ دم ہو کر بولتے۔ ان کی بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے موضوع یا مضامین چنتے تھے، پھر ان کی ترفگی کو اس طرح سجاتے کہ ہر بول دل میں اتر جاتا۔ انہوں نے زندگی بھر خطابت کے سینکڑوں مارکے سر کیے اور ہمیشہ ایک مغنی آتش نفس کی طرح روح خیال میں اترتے گئے۔ بسا اوقات ان کے زور بیان سے دھوکہ ہوتا کہ ہم ان کے ساتھ گویا کرنے اول کے مجاہدات کا سفر طے کر رہے ہیں۔ ان کے موضوع اور مضمون ہمیشہ ہی سے وسیع رہے، نہ خود تھکتے نہ دوسروں کو تھکنے دیتے۔ انہوں نے لوگوں کی نیندوں کو اپنی سحر بیانی سے خرید لیا۔ ان کی کوئی سی تقریر بھی 2 گھنٹے سے کم میں ختم نہ ہوتی۔ آتش جوان تھا تو وہ لگاتار 4 اور 6 گھنٹے تک لوگوں کو مبہوت کیے رکھتے۔ بیشتر تقریریں رات 9 بجے شروع ہو کر اذان فجر تک جاری رہتی۔ امروہہ میں مسلسل 3 دن تقریر کی۔ آخری عمر میں کرسی پر بیٹھ کر تقریر کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی جلسے میں شمول ہونے کا وعدہ کر چکے تھے، سو اتفاق سے اسی روز بیمار ہو گئے، مگر وعدہ پورا کیا۔ چارپائی پر لیٹ کر 2 گھنٹے تک بولتے رہے۔ جن لوگوں نے ان کے خطابتی معجزے دیکھے ہیں، انہیں ایسے بے شمار واقعات کا علم ہوگا کہ ہزاروں انسانوں کا جم غفیر آنے واحد میں اکائی کی صورت اختیار کر گیا۔ لوگ سنتے اور سر دھنتے۔ بارہا ایسا ہوا کہ ہوا مسموم ہے، فضا مذموم ہے، جتنے بیٹھے ہیں مخالف بن کے بیٹھے ہیں۔ شاہ جی آئے، نقد و نظر کی نگاہیں اٹھ گئیں اور چہروں پر خندہ استہزاد پھیل گیا۔ بعض لوگ مجسم تان و تشنیع ہو گئے، کتنوں نے ٹھٹھا کیا، ہجوم کے ہونٹوں پر قہقہے ابھرنے لگے۔ لیکن ادھر شاہ جی نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور گونجدار آواز میں فرمایا، صدر محترم اور تماشائی بھائیوں۔ ادھر کچھ تنقیدی چہروں سے ہلکی سی مسکراہٹ جھانکنے لگی۔ فرمایا، مجھے لاہور آئے ہوئے 20 سال ہو گئے، بڈھا ہو گیا ہوں، لیکن ہنوز یہ پتہ نہیں چلا کہ آپ ہیں کیا۔ غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، غرض کچھ سمجھ میں نہیں آتا آخر آپ کو کن الفاظ سے مخاطب کروں۔ ادھر عوام سے ایک کہکا آتا، قرآن کی آیتیں، اردو فارسی کے اشعار، انمول فقرے، پنجابی طنزیں، دلچسپ تمثیلات، خوشگوار لطائف کھلتے اور بکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ آواز میں لوچ، گلے میں رس، چہرے پر تنتنا، مضمون میں اعتماد، گویا پھول شاخوں سے جھڑ رہے ہیں اور لوگ ہنستے ہیں، لوگ روتے ہیں، ابھی کہکا، ابھی آنسو، چاروں طرف تاریک سناٹا ہے۔ نصف رات گزر چکی ہے، نصف باقی ہے۔ بمبئی کے ایک کھلے میدان میں جلسہ عام ہے۔ سمندر کی لہریں ٹھہری ٹھہری نظر آتی ہیں۔ شاہ جی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتے گئے۔ 15 منٹ قرآن، 5 منٹ ترجمہ، 10 منٹ تفسیر، پھر شعر، پھر قرآن۔ رات کمر کھولتی ہے، شاہ جی مضمون باندھتے ہیں۔ ادھر صبح ہوتی ہے، ادھر ہندو کی نائیں داد دے اٹھتی ہیں کہ شاہ جی تو رشیوں کی زبان بولتے ہیں۔ ہمارے کئی ہندو دوست شاہ جی کی تقریر صرف اس لیے سنتے تھے کہ انہیں شاہ جی کا قرآن پڑھنا اچھا لگتا تھا۔ 1946 میں یو پی کے احرار کانفرنس کا اجلاس بجنور میں ہو رہا تھا۔ شاہ جی نے اجلاس شبینہ میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو گھنٹہ بھر قرآن ہی پڑھتے چلے گئے۔ مجال ہے کہ ایک آدمی بھی مجمع سے ہلا ہو، تمام لوگ ہاتھ کے لکیروں کی طرح جمے بیٹھے رہے۔ شاہ جی قرآن سنا رہے ہیں اور محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے اور صفا و مروہ کی پہاڑیوں میں گونجتی ہوئی صورتیں بجنور کے افق سے اتر رہی ہے۔ انجمن خدام الدین کا سالانہ اجلاس مارچ 1930 میں منعقد ہوا۔ وہاں اس زناٹے کی تقریر کی کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر امیر شریعت منتخب کیے گئے۔ 500 علماء نے بیعت کی، جن میں مولانا ظفر علی خان مرحوم و مغفور بھی شامل تھے۔ سائمن کمیشن کی آمد پر تمام ملک میں تاریخی مظاہرے کیے گئے۔ الہ آباد میں سائمن کمیشن کی ارتھی نکال کر اسے گنگا و جمنا کے سنگم پر جلایا گیا۔ پنڈت موتی لال نہرو کی صدارت میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا، جس میں بڑے بڑے مقرروں نے داد سخن حاصل کی۔ شاہ جی سب سے آخر میں بولنے اٹھے تو بولنے کے لیے بظاہر کوئی نقطہ باقی نہ رہا تھا، لیکن غالب کے اس شعر کو اس کیف سے پڑھا کہ خود پنڈت موتی لال نہرو جھوم جھوم گئے۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ گویا مصر طرح تھا جس پر یک غزلہ، 2 غزلہ اور 100 غزلہ ہو گیا۔ پنڈت جی پکار اٹھے، شاہ جی آپ تو ہندوستان کے دل کی آواز ہیں،
لاہور میں سائمن کمیشن کا جس طرح استقبال ہوا اسی کا نتیجہ تھا کہ لالا لاجپت رائے پولیس کی لاٹھیاں کھا کر سورگ باش ہو گئے۔ لالا جی نے مظاہرے کی رات موری دروازہ کے باہر جو تاریخی تقریر کی اس کے الفاظ آج تک گونجتے ہیں، لیکن شاہ جی نے جو رنگ باندھا وہ سب سے نرالا تھا۔ ایک بہت بڑے پولیس آفیسر نے اپنی یادداشتوں میں لکھا تھا کہ اس رات گویا انگریزی حکومت کے لیے لاہور میں کوئی جگہ باقی نہ رہی تھی، مگر ان کی ساری تقریر میں ایک حرف بھی قابل مواخذہ نہ تھا۔ 1927 میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس دلیپ سنگھ نے راجپال ناشر رنگیلا رسول کو قانون کے اصلاحی سکم پر رہا کر دیا تو مسلمانوں میں ایک ہیجان برپا ہو گیا۔ انہوں نے جلسہ عام کرنا چاہا مگر لاہور کے ڈپٹی کمشنر نے دفعہ 144 لگا دی۔ شاہ جی نے شاہ محمد غوث کے بالمقابل احاطہ عبد الرحیم میں جلسے کے انعقاد کا فیصلہ کیا۔ مولانا مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید دہلوی بھی اس فقید المثال جلسے میں موجود تھے۔ احاطے کے دروازے پر پولیس کے مسلح دستوں کا پہرا تھا۔ شاہ جی نے تقریر شروع کی۔ آج آپ لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عز و ناموس کو برقرار رکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج جن سے انسان کو عزت بخشنے والے کی عزت خطرے میں ہے، آج اس جلیل المرتبت ہستی کا ناموس خطر میں ہے جس کی دی ہوئی عزت پر تمام موجودات کو ناز ہے۔ آج مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید دہلوی کے دروازے پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ آئیں اور فرمایا ہم تمہاری مائیں ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کفار نے ہمیں گالیاں دی ہیں؟ ارے دیکھو ام المومنین عائشہ صدیقہ دروازے پر تو کھڑی نہیں۔ یہ جملہ اس جلال و غضب میں ادا کیا کہ حاضرین کی نگاہیں بے ساختہ دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ ایک کوہرام مچ گیا، مسلمان دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ تمہاری محبت کا تو یہ عالم ہے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ آج گنبد خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں۔ آج خدیجہ و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما پریشان ہیں۔ بتاؤ تمہارے دلوں میں امہات المؤمنین کی کوئی جگہ ہے؟ سنو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ہاں ہاں سنو، وہی عائشہ جنہیں رسول اللہ حمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت مسواک چبا کر دی تھی۔ اگر تم خدیجہ و عائشہ کے ناموس کی خاطر جانیں دے دو تو یہ کچھ کم فخر کی بات نہ ہوگی۔ آخر راجپال قتل ہو گیا۔ جس ناموس کی حفاظت سے قانون قاصر رہا اس کی حفاظت ایک مسلمان نے جان لے کر اور جان دے کر کی، اور برطانوی ہندوستان میں یہ امر تسلیم شدہ حقیقت ہو گیا کہ مسلمان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت قانون ہی سے نہیں خون سے بھی کرتے ہیں۔ قادیان کی تبلیغی کانفرنس 1934 میں جو تقریر کی اس کی مقناطیسی کشش کا اعتراف مسٹر جی ڈی کھوسلا نے اپنے فیصلے میں کیا۔ اس ٹکڑے ہی سے جذبات کی معراج معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا وہ مرزا محمود نبی کا بیٹا، میں نبی کا نواسا ہوں، وہ آئے اور مجھ سے اردو، پنجابی، فارسی میں ہر معاملے سے متعلق بحث کرے۔ یہ جھگڑا آج ہی طے پا جاتا ہے۔ وہ پردے سے باہر نکلے، نقاب اٹھائے، کشتی لڑے، مولا علی کے جوہر دیکھے، ہر رنگ میں آئے۔ وہ موٹر میں بیٹھ کر آئے، میں ننگے پاؤں آؤں۔ وہ حریر و پرنیاں پہن کر آئے، میں موٹا جھوٹا پہن کر آؤں۔ وہ مز و عفر کباب یاقوتیاں اور اپنے ابا کی سنت کے مطابق پلومر کی ٹونک وائن پی کر آئے، میں نانا کی سنت کے مطابق جو کی روٹی کھا کے آؤں۔ غرض اس قسم کی سینکڑوں مثالیں ہیں جن سے شاہ جی علیہ الرحمہ کی خطیبانہ عظمت کا سراغ ملتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی شہادت تحریک ختم نبوت کا وہ بانگ پن تھا جس کے نشے میں لوگوں نے جانیں نچھاور کی تھیں۔ کالیداس نے عورت کے روپ کی تصویر کھینچتے ہوئے کائنات کی جن تصوری اور نظری خوبصورتیوں کو یکجا کیا ہے، ان تمام خوبصورتیوں کا مرقع شاہ جی کی خطابت تھی۔ رات کی گونج، بادل کی گرج، ہوا کا فراٹا، فضا کا سناٹا، صبح کا اجالا، چاندنی کا جھالا، ریشم کی جھلملاہٹ، ہوا کی سرسراہٹ، گلاب کی مہک، سبزے کی لہک، آبشار کا بہاؤ، شاخوں کا جھکاؤ، طوفان کی کڑک، سمندروں کا خروش، پہاڑوں کی سنجیدگی، صبا کی چال، اوس کا نم، چمیلی کا پیرہن، تلوار کا لہجہ، بانسری کی دھن، عشق کا بانک پن، حسن کا اغماز اور کہکشاں کی مسجع و مقطع عبارتیں انسانی آواز میں ڈھلتے ہی خطابت کی جو صورت اختیار کرتی ہیں اس کا جیتا جاگتا مرقع شاہ جی تھے۔ شاہ جی نے 40 برس تک 20 قومی تحریکوں کو جگمگایا
انہیں آمت الناس کے مزاج و طبیعت سے کما حقہ آگاہی تھی. ان کے ہاں خشونت بھی تھی اور عطوفت بھی. خوش ہوتے تو لوگوں کو متاع عزیز گردانتے، نہ خوش ہوتے تو قبریں کہہ کر پکارتے. انہیں ہمیشہ شکایت رہی کہ انہوں نے بنجر زمینوں میں ہل جوتے اور تاریک صحراؤں میں سفر کیا. بقول نتشے، میں انسان کے پاس گیا تو ہوں لیکن انسان تک پہنچا نہیں. وہ مسلمانوں کو اخلاص کا دشمن اور ایثار سے متنفر گردانتے. انہیں حالات کی سنگینی اور مسلمانوں کی کوتاہ بینی کا شدید احساس تھا. فرماتے، میں نے اس زمین کو بہت سا نم دیا ہے، میرا نم ہی کیا، اسے تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خون دیا ہے. دجلہ و فرات کے گیسو اسی طرح تابدار ہے اور حسین کا قافلہ 1300 برس سے اسی طرح لٹ رہا ہے. کائنات کو چلنے دو، سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے، ہم مرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہمارے سپرد جو فرد تھا الحمدللہ اس سے عہدہ برا ہونے میں کبھی کوتاہی نہیں کی. ہم ہر منزل میں ٹھہرے مگر رکے نہیں، ہم نے ہر مقام کو دیکھا بھالا مگر ہمارا دل اٹکا کہیں بھی نہیں. طرح طرح کے اتار چڑھاؤ پیش آئے مگر ہر حال میں ہماری نگاہ سامنے کی طرف رہی. دنیا کو ہمارے ارادوں کے بارے میں شک رہے ہوں گے مگر ہمیں اپنے فیصلوں کے بارے میں کبھی شک نہیں گزرا. غرض ان کی زندگی کا نچوڑ میر درد کے اس ایک شعر میں سمٹ کر آ گیا تھا: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے.